اکنامک امپاورمنٹ از ٹرو امپاورمنٹ فار ویمن، اور وجہ ہی یہ ہے کہ گھروں سے عورتوں کو نکلنے ہی نہیں دیتے کہ اگر یہ اکنامکلی امپاور ہوگی تو ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اب بھی اس زخمی روح میں اتنا تو دم ہے کہ سارے فرسودہ ریتوں اور رسموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ تو گلبرگ تھانے میں جو ایک بزرگ سے ایس ایچ او بیٹھا کرتے تھے، تو وہ پھر ہم کہیں ریپ کے اوپر کوئی اسٹریٹ تھیٹر کر دیا، ایسڈ تھروئنگ کے اوپر اسٹریٹ تھیٹر کر دیا، پھر پکڑ کے لوگ ہڑکا کے لے گئے تو وہ مجھے دیکھتے ہی کہتے تھے یہ پھر آ گئی۔ اور پھر وہ ایک پنجابی کا محاورہ بولتے تھے میرے لیے اور کہتے تھے کہ شاونی دلیر آیا کل دوپہری ٹوریا آج پھر آیا۔ آپ جب مجھ سے بات کرتی ہو خواتین کی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں خاتون ہوں اس لیے آپ ہمیشہ مجھ سے اس کانورسیشن کو خواتین کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہو، تو میرا ان سے آگے جواب ہوتا ہے کیا پاکستان میں مرد جانتے ہیں کہ انویسٹمنٹس کیسے کی جاتی ہیں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ آئی مین جسٹ چیک دا لیول آف ایروگینس کہ آپ کو ہم نے ساتھ بٹھایا یہ 25 بندوں کی جگہ کے اوپر اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ایک خاتون بیٹھ کے ان سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور اسی طریقے سے کہ یو کین ناٹ ٹاک یوزنگ اے ڈسیبلٹی، مطلب ابھی تک بہت ساری یونیورسٹیز میں ڈسیبلٹی کے حوالے سے کوئی ایسی کمیٹی یا کوئی بھی نہیں ہے جو ان کے حق کے بارے میں بات کرے، کیونکہ ہمارے یہاں دو ہی کانسیپٹ ہیں، ایب نارمل اینڈ نارمل۔ گرے ایریا کے لوگوں کو تو ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، وی ڈونٹ کیئر کہ what will happen to them۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ، ہیلو، آداب۔ آپ سب ڈیوٹی کوئنز کا بہت زیادہ شکریہ کہ ایک بہت ہی مختصر سے نوٹس پہ آپ نے واقعی اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکالا جس میں ایک ایسے مسئلے کو تو نہیں کہوں گی، ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس پہ شاید کئی صدیوں سے بات ہو رہی ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ کئی صدیوں تک بات ہوتی رہے گی، لیکن امید یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ اس بات میں جو مثبت پہلو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور جن سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہ کم ہوتے جائیں گے، گفتگو جو ہے وہ کچھ اس میں نیا پن ہوگا۔ اور اسی نکتے سے میں آپ سب کو ویلکم کروں گی کیفے کام کی نئی سیریز جو ہے فیمنسٹی میں۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ تو یہ بتائیے کہ امپاورمنٹ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کی جو اپنی ایکسپرٹیز ہے، بہت سارے پیشنز ہیں، اس میں آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا دوسری عورتوں کو اور سب سے پہلے اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے؟ امپاورمنٹ کیا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ، اگر اف یو ٹاک اباؤٹ امپاورمنٹ ان پاکستان رائٹ ناؤ، تو اکنامک امپاورمنٹ از ٹرو امپاورمنٹ فار ویمن، اور وجہ ہی یہ ہے کہ گھروں سے عورتوں کو نکلنے ہی نہیں دیتے کہ اگر یہ اکنامکلی امپاور ہوگی تو ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دس از دا جنرل ٹرینڈ اراؤنڈ ہیئر۔ سو یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے کہ جو کرنٹ ریٹ آف پروگریس ہے اگر اس پر آپ بات کریں تو اٹ وڈ ٹیک 267.6 ایئرس بفور خاتون اور مرد کی پے اسکیلز اور اکنامک جو کرائسس ہیں وہ بالکل برابر پیرٹی پہ ہوں گے۔ اب یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے، یہ پاکستانی ڈیٹا نہیں ہے، ہم وومن جو سو کالڈ فیمنسٹ ہیں ان کا ایجنڈا نہیں ہے، دیز آر دا اسٹیٹس ورلڈ وائڈ۔ اینڈ امیجن یہ ویسٹرن اسٹیٹسٹکس ہیں، تو ہمیں کتنی صدیاں درکار ہیں کہ خاتون اور مرد برابر کمائی یا برابر اپرچونیٹیز ہوں ان کے پاس۔ اینڈ دے سے دیٹ کہ جو اگر کسی میٹنگ میں لائک اگر کوئی ہم جیسی خاتون اوپر پہنچ بھی جاتی ہیں تو کسی میٹنگ میں ویمن اسپیک 75% لیس دین مین۔ اب آپ دیکھیں، آپ بات کرتے ہیں اکنامک امپاورمنٹ کی، اور وہی والی بات آ جاتی ہے کہ دے وڈ لائک ٹو سی یو ان آئی کینڈی رول، اور اسی چیز کو لے کر میں نے ایز اے پروٹیسٹ میک اپ کرنا چھوڑ دیا کہ می فار مائی برینز not for my looks. I mean, I don't want to. So it's very easy for a woman at the higher echelon to be an eye candy and get promoted, but not for her intellect. تو یہ دنیا مردوں کی ہے، اور اس میں یہ جو چیز ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی پرسنٹ خواتین مینیجریل پوزیشنز میں ہیں، 27%. I conducted this research for women in higher education. ہائر ایجوکیشن یا ایجوکیشن ایک وہ طبقہ ہے جہاں پہ پاکستان میں خواتین کو جانے کی اجازت مل جاتی ہے یا ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے ٹو گو دیئر۔ اینڈ کین یو امیجن کہ اس وقت کتنی خواتین ڈینز یا وی سیز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں؟ ناٹ ایون 1% بھی دور کی بات ہے، مطلب 0.0% آپ اس پہ دیکھیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ خواتین کمپیٹنٹ نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बिकॉज जो खातून घर से निकलेगी उसने बच्चे भी पालने हैं, उसने घर जाके खाने भी बनाने हैं, उसने हांडियाँ रोटियाँ भी करनी है, और वो अपना करियर कैसे बनाएगी अगर इफ शी हैज सो मैनी बैगेजेस अराउंड देयर. तो एक इतनी सुपर ह्यूमन टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन. And can you believe what my research revealed was कि those women who went to the top, जो कि deans या उस level पे थी, they were either divorced or unmarried. I mean, what is the life you are expecting कि if you have to go up to the ladder, क्या आपको sacrifices करने के लिए कहा जा रहा है society के तौर पे. Just जो है वो थोड़ी इतनी अच्छी जो है वो डॉक्टर फरियाल ने बात की, और डॉक्टर रक्षिंदा जो है वो पहनावे के ऊपर जो है वो बात हो रही थी, तो अचानक मेरे जहन में आया, मैंने एक नज्म लिखी थी, उसका उन्वान ही था पहनावा. तो मैंने कहा कि इतना अच्छा फोरम है तो थोड़ा सा मैं शेयरिंग करती हूँ कि निकाह नामाए के एक पन्ने पर 5 मिनट के अंदर जो 3 दस्तखत किए थे, उन्होंने गोया तुम्हें ये समझा दिया कि क्या पहनना है मुझे, क्या ओढ़ना है मुझे, ये तमीज तुम्हें मुझे सिखानी है जो ना मेरे माँ बाप सिखा सके, ना ये ढेरों मन किताबें. तो ये एक छोटी सी अच्छा एम्पावरमेंट के हवाले से जो है वो भी मैं अपनी एक नज्म ही यहाँ पर कोट करूंगी. उसमें मैं समझती हूँ कि जो एम्पावरमेंट मैं समझती हूँ कि एक औरत की एम्पावरमेंट, उसको ही मैंने डिपिक्ट किया है. उस नज्म का जो उन्वान है वो है जख्मी रूह. बहुत जख्मी है ये रूह, लेकिन अब भी इस जख्मी रूह में इतना तो दम है कि सारे फरसूदा रीतों और रस्मों को जड़ से उखाड़ फेंके, जो जड़ से ना उखड़े तो तने से काट फेंके. तनावरों की टहनियों को हिलाते हिलाते उनके सारे पत्ते गिराते उनको नंगा कर दे, इतना तो दम है मेरी जख्मी रूह में. तो मेरे लिए एम्पावरमेंट ये है कि आप अपना जो है वो हिस्सा डालें जिस भी लेवल पर जितना हो सकता है. यानी अगर आप जड़ से नहीं काट सकते, तने को काटो, तने को नहीं काट सकते, पत्ते को हिलाओ. You have to mark your thing. This is what the empowerment. Thank you. Over to you, Dana. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. जी, मेरे नजदीक एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा और सादा है. मुझे ऐसा लगता है कि एम्पावरमेंट जो है, it is not just your willingness but your ability to take decisions. बाज़ औक़ात हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, हमारी we have the talent also, but वो जो एक लफ्ज़ बहुत कन्वीनियंटली लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इजाज़त, उसका बड़ा मसला पड़ जाता है. तो yes, according to me, you are empowered if you are not just able and willing, if you're not just willing but you're also able to exercise your rights, your decisions, whatever you want. तो मेरे लिए बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि ये 2 बातें ऐसी हैं जो समंदर को कूजे में बंद कर देती हैं. आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि how do I empower myself and other women? शुरू से रक्षंदा आप मुझे काफी अरसे से जानती हैं. I believe in being the change I want to see in the society. तो I lead by example. तो जो चेंज मैं खवातीन में देखना चाहती हूँ, वो चेंज मैं बन के दिखाती हूँ. तो since you know me for such a long time, आप भी जानती हैं, फिजा भी बहुत अरसे से मुझे जानती हैं. I have broken a lot of stereotypes. Being a woman born in 70s, raised during the 80s and the 90s, the troubled democracies. I've been doing theater since the age of 8, and street theater for the rights of people, majorly women, majorly minorities. तो एक औरत का इस फील्ड में आना, जबकि आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड प्रोफेसरों का हो, बहुत सारे टैबूज होते हैं, बहुत सारे ठप्पे आप पे लग जाते हैं, छुप के काम करना पड़ता है, आपको मारें खानी पड़ती हैं, थानों के चक्कर लगते हैं, लाठी चार्ज में आप जख्मी होते हैं, आपकी हड्डियां टूटती हैं, आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं. सो दिस हैज बीन माय स्ट्रगल थ्रू आउट.
मतलब मैं उस दिन भी याद करके हंस रही थी कि वो गुलबर्ग थाने में जो एक बुजुर्ग से एसएचओ बैठा करते थे, तो वो फिर हम कहीं रेप के ऊपर कोई स्ट्रीट थिएटर कर दिया, एसिड थ्रोइंग के ऊपर स्ट्रीट थिएटर कर दिया, फिर पकड़ के लोग हड़का के ले गए तो वो मुझे देखते ही कहते थे ये फिर आ गई। और फिर वो एक पंजाबी का मुहावरा बोलते थे मेरे लिए और कहते थे कि शावानी दलेर आया, कल दोपहरी टोरिया, आज फिर आया। तो इफ यू वांट टू सी चेंज इज नेवर इजी। लोग उसको इतनी जल्दी ना एक्सेप्ट करते हैं ना आपके साथ चलते हैं, तो शुरू में अकेला ही चलना पड़ता है। बट व्हेन पीपल slowly and gradually look at what you are doing, slowly and gradually that change becomes familiar to them, और जिस चीज से आप फेमिलियर होते हैं उस चीज के साथ आप एसोसिएट जल्दी करते हैं। तो मैं अपने काम के थ्रू, अपने थिएटर के थ्रू, अपने लिखे हुई चीजों के थ्रू लोगों को फेमिलियराइज कराती हूँ। आई ट्राई टू रीच आउट टू देम। इसीलिए मेरी शायरी की जबान भी बहुत सादा है। आप अभी रिसेंटली आपने मेरा प्ले देखा, उसकी जबान भी बहुत सादा है। मैं बहुत सादा जबान में गुफ्तगू करती हूँ ताकि आम इंसान उसके साथ जुड़ सके। So how I bring change, I become the change myself. No doubt, no doubt, no doubt. ज़ैनब, मैंने तो देखा है और आप सब लोगों ने, मैं मतलब मुझे ये मौका मिला कि मैंने करीब से देखा है। अब मैं फरहत से इसलिए कहूँगी कि मैंने उनको जैसे कहते हैं ना फेसबुक और सोशल मीडिया के लेंस से देखा है और उनके बारे में सुना है। ऑल गुड, सारी अच्छी बातें। कि आप ज़रा बताएं कि आपने ख़ुद को कैसे एम्पावर किया, एम्पावरमेंट क्या है आपके नज़दीक, और दूसरी औरतों को या दूसरों को और भी कम्युनिटीज़ हैं उनको कैसे एम्पावर करें। क्योंकि मुझे तो लगता है कि मर्दों को एम्पावर करने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि उनको वो बेचारे अगर हो जाएं, और कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो पेट्रियार्कल माइंडसेट रखती हैं, मतलब उनको पता है या नहीं है, तो बड़ा अच्छा हो। चूँकि एम्पावर, अब ज़ैनब एम्पावर हैं, चूँकि पर्सनली जानती हूँ तो एक बात कह सकती हूँ कि ज़ैनब के मियाँ को भी पता है कि एक एम्पावर्ड औरत के साथ कैसे रह सकते हैं। हर औरत शायद इस तरह से नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक आपका मियाँ के सामने रूप होता है, एक सेमिनार में आपका रूप होता है, एक सोशल मीडिया पे होता है। तो आप बताइए फरहत, आप कौन हैं एम्पावरमेंट के हवाले से और क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए? पहले तो डॉक्टर रक्षंदा, आपकी उस बात को कि मर्द भी एम्पावर्ड होते हैं क्या नहीं, तो इससे मुझे एक सवाल याद आ गया जो मुझसे हमेशा डिफरेंट इंटरव्यूज़ के अंदर किया जाता है। चूँकि मेरा स्टार्टअप जो है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है और मैंने डिस्टर्ब किया है पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर आपको आज से 5 साल पहले तक ख़वातीन बिल्कुल नज़र नहीं आती थी। मुझे जिना कन्वेंशन सेंटर में इनवाइट किया गया रियल्टर्स की एक कन्वेंशन के ऊपर, और ट्रस्ट मी, जिना कन्वेंशन सेंटर, उसका नीचे का एरिया, उसके ऊपर का एरिया लोडेड था रियल्टर्स के साथ, और वहाँ पे मैं अकेली खातून थी। मैं जब वहाँ से अंदर एंटर हुई हूँ और मैंने देखा तो मेरे दिमाग के अंदर हमारे अंदर भी एक वो छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी बैठी हुई है जो फौरन शोर मचाना शुरू कर देती है। और जब मैं जैसे ही मैं वहाँ से अंदर एंटर हुई तो इतना बड़ा क्राउड, और वो मेल क्राउड ओनली। तो उसने मुझे कहा कि तुम फरहत यहाँ करने क्या आई हो, ये तुम, यू रियली डोंट बिलोंग हियर। और उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे हुई और फिर मैंने अपने आप से कहा कि इफ आई रियली डोंट बिलोंग हियर देन वेयर एग्जैक्टली आई बिलोंग। मेरा स्टार्टअप अगर रियल एस्टेट का है और अगर यहाँ पे कोई खवातीन नहीं है, ठीक है, तो किसी को तो स्टार्ट करना है ना। सो मैं ही वो फर्स्ट बंदी हूँ शायद कि जिसको यहाँ से स्टार्ट देना है और जिसे शुरू करना है। और फिर मैं गई और मैं जाके वहाँ पे बैठ गई, और ट्रस्ट मी, वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का उनका कन्वेंशन था, और फिर उसके बाद दैट वाज फॉलोड बाय अ डिनर। मैंने वो कन्वेंशन भी अटेंड किया और उसके बाद मैंने वो डिनर भी अटेंड किया। अब यहाँ पे जब आप मुझ और ये वो सवाल मेरा बीच में रह गया जो मुझसे पूछा जाता है, तो उसमें मुझसे हमेशा ये सवाल किया जाता है कि खवातीन को इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी चाहिए रियल एस्टेट में, आप उनको कैसे गाइड करेंगी कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करें। तो मेरा उनसे आगे जवाब होता है, क्या पाकिस्तान में मर्द जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं? कितने मर्द हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, सैलरी लाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये सैलरी है एंड दैट्स इट, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू।
وہ کبھی بھی اپنی انویسٹمنٹس کو یا اپنے پیسے کو پلان نہیں کرتے, کبھی بھی انویسٹ نہیں کرتے تاکہ ان کی فیملی ایک اچھی لائف گزار سکے. تو ایسے کتنے مرد ہیں. آپ جب مجھ سے بات کرتی ہو خواتین کی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں خاتون ہوں اس لیے آپ ہمیشہ مجھ سے اس کانورسیشن کو خواتین کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہو. یہ پہلے مردوں کو تو سمجھاؤ جو صرف 9 to 5 جاب کرنے کے بعد واپس آ کے موبائل میں گھس جاتے ہیں, بیکاز ان کی صرف اتنی رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے 9 to 5 جاب کر کے ان کو جتنی اماؤنٹ آف منی ملی وہ انہوں نے لا کے گھر والوں کو دے دی کہ بس اب آپ لیں اور آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. اس میں آپ کی ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں, نہیں ہوتی ہیں نہیں ہو, کیونکہ میں بس یہی کر سکتا ہوں. امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ہو کہ آپ اپنے ڈیسیجنز خود کر سکیں, آپ اپنی زندگی کی گاڑی کو خود ڈرائیو کر سکیں, آپ کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کوئی اور نہیں ہو. ہاں, ایک اچھا پارٹنر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کو ہم لک بولتے ہیں میجورٹی آف دا ٹائمز, اگر آپ کو ایک اچھا پارٹنر مل جاتا ہے جو کہ ایک امپاورڈ خاتون کے ساتھ چل سکے, کیونکہ اس کے ساتھ چلنا بھی بہت مشکل کام ہے. امپاورمنٹ کو دیکھتی ہوں کہ اس میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح اسٹرینتھن کرنا ہے. سائیکولوجیکلی بھی ہمارے پاس بڑے بیگیجز ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک کوئی پروفیشنل خاتون ہے تو آپ کو تو جو ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا, آپ بول نہیں سکتے ہیں. آپ I always say کہ at times it's okay if you are not okay even then it's okay. مطلب ہر چیز ہر وقت پرفیکشنسٹ نہیں بن کے رہنا کہ ہر وقت ہم تیار بھی رہیں, پروفیشنل بھی رہیں, ہمارے دل بھی نہ ٹوٹے, ہمیں پریشانی بھی کوئی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سو ایموشنل بیگیج کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور امپاورمنٹ میں وہاں پر دیکھتی ہوں کہ جہاں پر آپ کی پروفیشنل لائف, آپ کی پرسنل لائف اور آپ کا جو ایموشنل لائف ہے وہ ایک الائنمنٹ کے اندر چل رہی ہیں, اور آپ اس کے اندر ڈیسیجن میکر بھی ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے, چاہے کوئی وہ کپڑے پہننے سے لے کر چاہے کوئی لیجسلیشن کی حد تک ہے, آپ اس کے اندر اپنی وائس ریز کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے ٹھیک نہیں لگا, اس کے اندر کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اگر نہیں بھی اگلا کوئی مان رہا, لیکن آپ کو اپنی آواز ضرور پہنچانی ہے, یہ ضرور کرنا چاہیے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ ہم آپس میں سب لوگ بیٹھے ہیں تو میں یہ بات بھی کہوں گی کہ کئی جگہوں پہ میں نے خواتین کے رول کو بھی دیکھا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتی ہیں کہ وہ اپنی کمپیٹنسی کے بجائے اپنی ووکل چیزوں کے اوپر یا اپنے جو ہے اس پہ باقی چیزوں پہ زیادہ توجہ دے رہی ہوتی ہیں. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ہوم ورک کیا ہو تو وہ مردوں سے بہت زیادہ بہتر بول سکتی ہیں. ان کے اندر بہت زیادہ بہتر نہ صرف بات کرنے کا طریقہ ہے, اور فیکٹس اینڈ فگرز انہیں پتہ ہوتے ہیں, انہوں نے کمپلیٹ ہوم ورک کیا ہوتا ہے. میں اس میں آپ سے ایک چیز شیئر کروں گی کہ ابھی پچھلے دنوں ٹیکس کی ایک میٹنگ تھی, منی بجٹ کے اوپر تمام چیمبرز کو انہوں نے انوالو کیا تھا کہ آپ اپنی سمری دیں منسٹری آف کامرس کو کہ اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں. سو سب کے سب تھے, ظاہر ہے زیادہ تر بندے ہی تھے. آئی تھنک آئی واز دی اونلی فیمیل جو کہ ساری ویمن چیمبرز کی ریپرزینٹیشن کر رہی تھی. سو میں نے صرف اتنی بات کہی کہ 2014 کے بعد سے کوئی بجٹ کے اندر میں نے کوئی اسپیسیفک چیز نہیں دیکھی ہے جو کہ خواتین کے حوالے سے اگر آپ اس کو کہیں. ہاں, ابھی تو ایک ہوا چل گئی ویمن امپاورمنٹ کی, یونائٹڈ نیشن کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آگے بہت سی چیزیں, اور آپ لوگوں نے بھی میں نے ان کو کہا, یہ بندوں کو میں نے کہا آپ لوگوں نے بھی ان سے فنڈ لینے ہوتے ہیں, تب آپ ہماری شکل دکھا دیتے ہیں کہ یہ ویمن چیمبر بنا ہوا ہے جی. اب اس کے بعد آپ کو نہ ہماری ضرورت پڑتی ہے نہ آپ ہمیں اسی حد تک رکھتے ہیں. سو جب میں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے آپ نے کوئی ایسی کلوز ہے اس بجٹ کے اندر جس کے اندر میں کہہ سکوں کہ یہ خواتین کے لیے بہتری کی طرف آ سکتی ہے, تو مجھے ان میں سے میں نام نہیں لوں گی, تو ایک جو کافی معتبر سب سے جو شخصیت ہے, انہوں نے کہا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. I mean just check the level of arrogance کہ آپ کو ہم نے ساتھ بٹھایا, یہ 25 بندوں کی جگہ کے اوپر اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ایک خاتون بیٹھ کی, ان سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا. حالانکہ انہوں نے بھی بہت اچھے 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, اور میں مطلب this was the mindset جو ان کے منہ سے نکلا ہے abruptly. بعد میں ان کو بھی خیال آیا کہ انہوں نے کیا بولا, بٹ ان کی بات جو سچ وہ کہنا چاہ رہے تھے, جو وہ سوچ رہے تھے کہ بھئی تمہیں بٹھا ہی لیا ہے تو تم سوچو کہ تمہاری ہم نے بڑی عزت کر دی ہے, بس اس سے آگے نہ کچھ کرو. سو یہ ہے ان کا مائنڈ سیٹ.
بیسکلی یہاں پہ میری بار بار ہمیشہ اور میری ابھی بھی یہی ہوتی ہے خواہش کہ ہمیں اپنے تھنک ٹینکس خواتین کو بنانے چاہیے اور اس کے اندر آپ کی چاہے جس کے ساتھ بھی الائنمنٹ ہے کیسی بھی چیزیں ہمیں اپنے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے کیونکہ بحیثیت عورت جو ایشو اگر میرا ہے وہ آپ میرے ساتھ اگر میں آپ سے بات کروں گی تو آپ بہتر سمجھ سکیں گی بنسبت اس کے کہ میں اس کو کسی میل کمیونٹی کے ساتھ ڈسکس کروں گی لیکن ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا پہلے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگا یہ لیگ پولنگ ختم نہیں ہوگی اور یہ نہیں لگے اگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر رکشندہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے اور ان سے بات کرنا ضروری ہے اور اس کے اندر میری کوئی میں چھوٹی نہیں بن جاؤں گی تو جب تک میں یہ ایلیمنٹ نہیں نکالوں گی مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے چل سکیں گے آپ بندوں کو دیکھیں وہ کتنا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی نیٹ ورکنگ اور اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا. اچھا سیم لگے ہاتھوں میں کہہ دوں کہ میں نے تو 2010 میں ایک کتاب بھی لکھ دی تھی ٹیکس بریک فار اکنامک امپاورمنٹ اور ساری سیاسی جماعتوں کے نامی گرامی لوگ تھے ان کے انٹرویوز بھی تھے اور یہ اب 2022 میں آ گئے. کبھی بجٹ میں اس کا ذکر تک نہیں ہوا کیونکہ ایک بہت عجیب سا وہ کہتے ہیں نا کارپوریٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور خواتین کی بات آپ کی وہی جیسا گارنشنگ افیکٹ کے لیے کہ بھی خواتین نظر آ رہی ہیں اور بس ہم نے خواتین کر لی اور SDG 5 جو ہے اس کی طرف جو ہے ہم گامزن ہو گئے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ مطلب خواتین بھی ایسے ہم نا کوئی وہ چھڑکنے کے لیے نہیں ہے کہ خوبصورتی کے لیے ایک بہت جس طرح آپ نے کسی کا نام نہیں لیا میں بھی کسی کا نام نہیں لوں گی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ کہنے لگے بھائی میں تو بہت زیادہ جینڈر ایکویلٹی پہ بلیو کرتا ہوں. میں نے کہا بڑے اچھے ہیں آپ لیکن آپ کیا ویسے میں نے ایسے ان کو پوچھا کہ فائدہ کیا ہوگا اگر عورتیں بھی برابری میں آ جائیں چیمبر میں آ جائیں یا دفتروں میں. کہتے بھائی رکشدہ ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے یعنی ان کو واحد بینیفٹ جو ہے نا یہ نظر آنے لگا نا کہنے لگا دیکھو میرے جو PNs ہیں نا اتنی پہلے بو آتی تھی اب لڑکیاں آئی ہیں آفس میں تو سب خوشبو لگا کے آتے ہیں. میں نے کہا جی اچھا مطلب یہ بھی ایک ہے اور اکثر لوگ بڑے سیریسلی اس بات کو کہتے ہیں کہ خواتین کے آنے سے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. تو بھائی ماحول کے لیے ہم لوگ نہیں ہیں آبجیکٹیفیکیشن کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو ماحول خوشگوار رکھنا ہے تو پلیز گملے پودے وغیرہ آپ لوگ لگائیے وہ اچھا لگے گا دفتر میں. تعلق کافی اچھا. اب 99% جو بندے ہیں چاہے وہ جتنے بھی سینئر ہیں سیریس ہیں تقریباً 1 سے 1.5 منٹ کی گفتگو کے بعد کیونکہ ظاہر انہوں نے پہلے پتا ہوگا کہ میں آ رہی ہوں یا بات چیت ہو رہی ہے سارا تو ان کا اگلا کوشچن ہی ہوتا ہے کہ اچھا پھر آپ کے پاس تو فیشن ویک میں تو ہر طرح کی ماڈلز کے ساتھ آپ کی تو بڑی دوستی ہوتی ہوگی. سو دا تھنگ از کہ وہ مائنڈ سیٹ ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں. حالانکہ میں پہلے اس معاملے میں بڑی آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کہتی تھی نہیں ہمارے بندے بڑے اچھے ہیں سپورٹ کرتے ہیں پاکستان بہت زبردست ملک ہے یہ سب کچھ ہے. لیکن جس طرح آپ کی پہلے بھی ایک خاتون انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پوری دنیا میں ایک تو یہ پرابلم ہے. ایون ابھی میرا خیال ہے کہ وہ لیڈی گاگا بھی یہی رو رہی ہے کہ اس کو اتنے پیسے نہیں ملتے ہیں جو اس کے میل کو اسٹار کو ملے ہیں. سو وی انڈرسٹینڈ اینڈ وی ایگری کہ اٹ از آل اوور دا ورلڈ. لیکن یہاں پہ جو یہ بات جو آپ نے ابھی کی نا کہ جو ماحول خوشگوار ہو جائے گا کہ پکچر کلرفل ہو جائے گی دنیا کو ہم ایک اچھا امیج دے اس کے علاوہ کیا ہمارا کوئی رول نہیں ہے یا مطلب ہمارا دماغ ہے ہم بات چیت کر سکتے ہیں. مطلب they don't even consider us as a equality کی تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو کموڈٹی ہی سمجھ کے ابھی تک لے کے چل رہے ہیں ہمیں کہ جس طرح ایک چیز جو ہے کہ یہ پڑی ہوئی ہے یہاں پہ بس ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہمیں اچھی پکچر پیش ہو جائے گی. بالکل تو اور اس پہ کوئی اوڈیسٹی دیکھنی چاہیے. خیر ابھی ہم لینگویج اور اس پہ نہیں آئیں گے لیکن جو آپ نے دماغ کی بات کی تو اکثر جس طرح یہاں میں تو اسلام آباد میں بیسڈ ہوں تو اردو اور پنجابی میں جس طرح کبھی گفتگو ہوتی ہے بڑے آفس کے ماحول میں تو عورتوں کے دماغ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی سمجھدانی میں زیادہ زور نہ دیں. جسٹ امیجن. تو صبا آپ کا کیا ایکسپیرئنس رہا اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے اور امپاورمنٹ منتقل کرنے کے لیے دوسری خواتین کی طرف خاص طور پہ جو یہ ڈسیبلٹی والا جو ایک ایسپیکٹ ہے. ویسے تو مطلب مجھے کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کیونکہ ڈسیبلڈ تو وہ ہیں جو کہ مطلب لوگوں کو برابر نہیں سمجھتے اور ان کی نیڈس کے حساب سے وہ ضروریات کے حساب سے وہ ان کو انیبل نہیں کرتے اور ہر انسان کو وہ حق نہیں دیتے وہ اسپیس اور وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے چاہے وہ ریمپس ہوں
یا وائٹ کین کی لین ہو یا سائن لینگویج ہو. تو آپ بتائیے صبا آپ کا کیا ایکسپیرئنس رہا؟ تھوڑا سا میں اس میں بیک گراؤنڈ دوں گی تھوڑا سا پہلے تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ ویئر ایم آئی کمنگ فرام. میرے ساتھ یہ ہوا کہ مائی فادر واز اے بیوروکریٹ. تو میری جو انیشیل جو لائف ہے وہ کافی پروٹیکٹڈ جو ہے وہ گزری. سو امپاورمنٹ اور نو امپاورمنٹ میرے لیے گھر بہت امپاورنگ تھا کیونکہ آئی گاٹ equal say with my brothers. I was the only daughter. شاید زیادہ ہی مجھے لائنس شیئر ملا. So both of my parents died in an accident like 15 years ago. اس کے بعد جو ریالٹی اسٹرک اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز کہ امپاورمنٹ جو ہے اس میں کیونکہ that was the time that I also found out that I became disabled to an extent اور وہ چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی. And then I started to look at different things in a different perspective. And then afterwards I got married into a family in KPK, rural KPK. تو بہت ساری چیزیں جو مجھے پہلے دکھائی نہیں دے رہی تھیں وہ مجھے جو ہے نا لیئر بائی لیئر I started to look at things in a different way. دو چیزیں میں اب جو اب ڈسیبلٹی کا اور بینگ ٹیچر دونوں کے حساب سے بات کروں گی کہ جو بیکاز آئی felt for people with disabilities. I saw how people with disabilities are being treated. جو آپ بات کریں ریمپ پر وہ تو باقی چیزیں بات کی بات ہے. جو ابھی آپ لینگویج کے حوالے سے بات کر رہی تھیں I'll give you an example. I was teaching to a student جو کہ پولیو سے اس کے دونوں ٹانگیں افیکٹڈ تھیں. It was a boy اور وہ نہیں آ پاتا تھا, کافی دور اتارتی تھی بس and so on and he got late. تو I remember مطلب 15% elite کہتے ہیں کہ جی ہائر ایجوکیشن میں ہے and a teacher of a colleague of mine would say او لنگڑے تم آ گئے ہو finally. تو I mean that was the kind of language that I had to see کہ بہت سارے بچے لڑکیاں لڑکے دونوں جو ہیں وہ ان کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہیں. سیکنڈ, اچھا اب آپس میں جو بھی بات کر رہے ہیں فیمیلز کے ساتھ جناب آپ فرینکنس جو ہے نا دکھانی ہے کہ جی خواتین کے ساتھ فرینکنس ہے تو ان کو نام سے لیا جائے گا. One of the things that I personally do is کہ جی you have to use a courtesy title جو بھی جس سے بھی آپ بات کریں خاص طور پہ فیمیلز کے ساتھ. اور اسی طریقے سے کہ you cannot talk using a disability. مطلب ابھی تک بہت ساری یونیورسٹیز میں ڈسیبلٹی کے حوالے سے کوئی ایسی کمیٹی یا کوئی بھی نہیں ہے جو ان کے حق کے بارے میں بات کریں. But whenever there is a problem, students automatically come to me and I ask them کہ جی first of the thing is that you cannot use the title of کہ جی retard ہے یا idiot ہے یا کوئی اور whatever یا blind ہے. You can't use this. You have to talk to them by their name. That is their identity. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ. سیکنڈلی جو آپ لوگ سارے بات کریں کمیونیکیشن اسکلس کی, I am looking after the English language center at ComSat. So وہاں پہ بچیاں میرے پاس آتی ہیں, بچے بھی آتے ہیں, بٹ بچیوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جی گھروں میں کہ جی آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی اور آپ نے they can't share their experiences with people. Why? کیونکہ گھر میں عادت نہیں ہے. They can't give this say. اس میں جو میرا رول I feel is کہ I try to make them say کہ جب آپ you're trying to become a professional, you need to have the communication skills to be able to talk with men and women both. آواز اونچی کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے, اس کے لیے I try to help them to get confidence and I try to train them to become better at communication so that they can work at every level. ٹھیک ہے, ایک that is one aspect. ڈسیبلٹی کے حوالے سے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ I ask women with disabilities اپنی جو یونیورسٹی میں بچیاں ہیں ان کو I try to bring them to the forefront and I try to help them to communicate. اور بہت سارے ان میں سے different organizations that I'm working with, they help me in training the students in communication skills. وہ آ کے اپنی بات چیت بھی کر رہی ہیں and they try to give more of their opinion and they try to become part of the decision making. کیونکہ میرے حساب سے as I said, being a mother, I feel کہ ہم جو فائٹنگ چانس دے سکتے ہیں وہ اسی طرح دے سکتے ہیں کہ ہماری بچیاں بات چیت کر سکتی ہیں. They are able to give their point of view. بہت زبردست, اور آپ کا بڑا ان ڈیپتھ انالیسز ہے اور مجھے بہت اچھا لگا صبا کہ آپ نے یہ شیئر کیا اور آج آپ نے اس فورم پہ شیئر کیا, چونکہ میری بہت سالوں سے خواہش تھی کہ آپ جو ہیں اپنا پرسپیکٹیو جس طرح آپ بیان کرتی ہیں, اور آپ لوگ چونکہ موضوع جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جنرل ڈسکشن تھی, ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ والی باتیں آوازیں جو آپ کی آواز ہے, جو صبا کی آواز ہے, جو زینب کی آواز ہے,
یہ ہمیں مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں نظر آتی, ہمیں سیم نہیں نظر آتی. یہ مارننگ شوز میں, مطلب میں کسی دوسری خاتون یا صاحب کو کوئی ان کے لیے ڈیگریڈ نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, مگر انٹرٹینرز جو ہیں وہ صرف وہی ہیرو نہیں ہوتے. تو یہ والی آوازیں ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتی نا خبروں میں اور دوسرے جو پروگرام ہائی ریٹنگ والے, اور خاص طور پہ کرنٹ افیئرس میں بھی. کرنٹ افیئرس صرف یہ تو نہیں ہوتے نا کہ کس سیاستدان کا مکان کدھر ہے, یا آج کل قیام کدھر ہے, یا اس کو کیا کوئی مطلب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یا اس نے کیا کیا. کرنٹ افیئرس میں کیا ہم لوگ نہیں آتے جو مارجنلائز کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں؟ اور ہم لوگ تو خیر مارجنلائز تو کر دیے گئے ہیں, لیکن مائنورٹی تو نہیں ہے. 51% ہوتے ہیں, بے شک ہمارے سینسس میں تھوڑا کم کر کے دکھاتے ہیں. اچھا, کچھ ظاہر ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹنگ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو جاتے جاتے سبین سے جو ہے اس موضوع پہ ان کی بھی رائے بہت اہم ہے, چونکہ وہ ہنستی مسکراتی رہتی ہیں مگر بہت ہی سیریس کام کرتی ہیں. پھر یہ جو ایجوکیشنسٹ والا جو ہے نا ایلیمنٹ, وہ کافی کامن تھریڈ ہے. سب کہیں نہ کہیں جو ہیں ٹرینر, ٹیچر اور اکیڈیمیا سے وابستہ رہے ہیں. تو سبین بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تھینک یو سو مچ. میرے پاس تو تھوڑا کم ہی ذخیرہ رہا بچا ہے الفاظ کا. ماشاءاللہ سب کی جو ایک سینسیشنل سٹوری ہے, اور کیونکہ کافی عرصے سے میں بھی اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں اور ہر طرح کا کام کیا ہے, تو سب جگہ پہ میں اپنے آپ کو کنیکٹڈ دیکھتی ہوں. اور جیسے فرت نے کہا, میرا جاب پروفیشن جو ہے وہ تو ایجوکیشنسٹ تھا, لیکن آئی اسٹارٹیڈ مطلب اینڈ اپ بائی چانس ان ٹریولنگ بزنس. تو اسی طرح جب میں سمیڈا کی USA کی ٹریننگ سر لینے گئی, اور وہاں پر میں گئی تھی ٹریول کی ایز اے ٹریول ایجنسی آئیٹا ہولڈر, تو وہاں پر آئی واز دا اونلی ون, اور آل مین آر سٹنگ دیئر, اور they were very encouraging. They supported me and they said that we welcome you and we appreciate کہ آپ نے اس کو جوائن کیا ہے, اور انہوں نے کافی ہیلپ کی. تو for me it was a very good experience کہ اگر میں ایسی فیلڈ میں آتی بھی ہوں جہاں پہ میں بالکل اکیلی ہوں, اور وٹنس کیا کہ کوئی ہے ہی نہیں ساتھ میں, ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں. تو it's very encouraging and proud moments کہ آپ نے کچھ انیشیٹ کیا, نیا کچھ اچھا لے کے جا رہے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا being the change, تو یہ ہے یہاں پر جو امپاورمنٹ کے لیے ہے, اس میں ساری باتیں ہوئی, سوشیولوجی سائیکولوجیکل بھی ہو گیا, اکنامکل بھی, فائنینشیل بھی, آلموسٹ ہر طرح کی باتیں اس میں شیئر کی گئی. لیکن جو ہم نے ایک چیز مس کی ہے, وہ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہم جہاں پہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ ہے سسٹرہڈ. آئی اسٹرانگلی بلیو ان سسٹرہڈ, اور ہمیں اس پہ بہت, جیسے تھنک ٹینک کی بات کی انہوں نے, تو ہمیں تھنک ٹینکس کے علاوہ بھی ایٹ اے لارج سسٹرہڈ کی کو مینٹین کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ایسے نہیں ہے, بہت سی چیزیں آئی ہیں. اگر آپ ہماری امپاورمنٹ کی سٹوری کہیں تو میرے لیے تو بہت ساری اس طرح کی سٹوریز ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں, کیونکہ آلموسٹ 8 SDGs پہ بھی آر آلریڈی ورکنگ. تو اس میں ہمارے پاس, اور آج سے نہیں 25 سال سے کام کر رہے ہیں, تو سکسیس سٹوریز کی تو الحمدللہ ڈھیر لگی ہوئی ہے. تو لیکن جو اس میں جو سب سے میجر ہم ایز این ایجوکیشنسٹ میں اپنے جاب میں پرابلمس دیکھتی ہوں, فیس کرتی ہوں, وہ صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں ہے, ایز اے فیملی بھی بہت سے مسئلے ہیں, کیونکہ وی ورک وتھ چلڈرن ہو ہیو لرننگ ڈیفیکلٹیز, جو ڈسلیکسک ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں 2 ہی کانسیپٹ ہیں, ایب نارمل اینڈ نارمل. گرے ایریا کے لوگوں کو تو ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں, وی ڈونٹ کیئر کہ what will happen to them. اور یہ وہ نیگلیکٹڈ ایریا ہے جس کے ریزلٹ ابھی ہم لوگ بھگت رہے ہیں, جس کو ہم نے نہیں کیٹر کیا, کیونکہ every 1 out of 9 is dyslexic. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے
یا क्लाउस क्लाउन बन जाते हैं वो बच्चे शुरू में ही जब आप छोटे होते हैं, या फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मे बी दे बिकम सुसाइडल, ड्रॉप आउट रेट हो जाता है, या फिर सब्सटेंस अब्यूज में पड़ जाते हैं, या फिर इतने इंटेलिजेंट भी हैं क्योंकि वो ग्रे एरिया में जरूर हैं बट दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल. तो उसकी वजह से जुनाइवल केसेस जो हमारे पाए जाते हैं, रिसर्च प्रूव करती है, ये मेरी कोई अपनी साइंस नहीं है, ये रिसर्चेस बताती हैं कि उसमें सबसे ज्यादा बच्चे डिस्लेक्सिक होते हैं. और ये वो यानी ये मेरा बताने का मतलब ये था कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें हमें एम्पावर करना है अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने इदारों को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने बच्चों को. यानी ये एक चीज नहीं है, इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन, वी नीड टू वर्क ऑन इट एज अ टीम. और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. और इसके लिए हमने जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमारा एक छोटा सा औरतों का एक ग्रुप है जिसने सबने मिलके डिस्लेक्सिक के लिए बिल पास करवाया. और अभी हमने SNC यानी सिंगल नेशनल करिकुला का जो नारा लगा है, उसमें हमने भी कुछ पार्ट शेयर करने की कोशिश की. दो ये इतना आसान नहीं, कहीं होता भी नहीं, लेकिन चलो एक रविश चली है तो हम भी हवा के साथ चले. तो उसमें हमने कोशिश ये की है कि जो आपका फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म, उसमें एक फॉर्म ऐड हो जाए जिसमें आपकी स्क्रीनिंग हो जाए कि दीज चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी डिस्लेक्सिक. तो इंक्लूजन तो तभी पॉसिबल है कि जब आप सब चीजों को केटर करें. तो ये एक हमारी एम्पावरमेंट की है ओवरऑल. सिर्फ एक क्योंकि ये एक ऐसी एम्पावरमेंट है जिससे सबकी एम्पावरमेंट रिलेटेड डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंसी है कि अगर हम एक मदर को एम्पावरमेंट देते हैं तो इट मींस कि आपने पूरी जो फैमिली है, एक जनरेशन है, उसको आपने एम्पावर किया. थैंक यू. आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के तहत जो है ना इस मौजू को जो है ना डीमिस्टिफाई मैं कहूँगी कि वो किया. और आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू. कुछ हमारी ड्यूटी क्वींस, जाहिर है वो मीटिंग का वक्त और वो उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स थी, वो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो अभी तक हमारे साथ हैं, ज़ैनब डार, सैम दादा, सबीन, सबा और फरहत बशीर जो कुछ देर पहले तक हमारे साथ थी, फ़िज़ा और हमारी डॉक्टर फरियाल, इन सब का बहुत शुक्रिया. और उन सब का भी जिन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स पब्लिकली भी शेयर किए, कुछ हमें चैट बॉक्स पे नज़र आए, फेसबुक पे. और जो सिस्टरहुड की बात इमर्ज हुई है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा उसको आई वांट टू अंडरस्कोर इट. और ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम, क्योंकि जब तक हम आइसोलेशन में काम करेंगे वी कैन नॉट ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरी बात जो सैम ने की कि हमें जो है ना मतलब एलाइज भी चाहिए, मेल्स के साथ हमें उनकी सुननी भी है और उस पेट्रियार्कल स्पेस में अपनी जगह बनानी है. और जिनको आप बड़ा नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर समझते हैं, आप में से कई ऐसे हैं, और स्पेशली चेंबर्स के उधर जाके, तो हमें वो कंसेशंस पे नहीं मुतमईन हो जाना कि भाई विमेन चेंबर बन गया, वो कहते हैं ना छोटी छोटी लॉलीपॉप्स. और फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ और आपकी आइडेंटिटी का इशू, वेज गैप का है. तो वो कहते हैं मुकाबला तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सख्त हालात होते हैं ख़वातीन के लिए और नॉन एलिट्स के लिए भी. लेकिन जो बर्डन ऑफ डिसएडवांटेज है, इवन जो ख़वातीन हायर सोशियो इकनॉमिक स्ट्रेटा से होती हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक मेल बायस होता है और मिसोजिनी है और वो दूसरी तरह की उनको मुश्किलात होती हैं. लेकिन इस फेमिनिस्टी का फ़ायदा ये हुआ कि हमने भी एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर लिया है कि जिसमें हो सकता है कि आप में से कुछ पहले एक दूसरे को ना जानते हों, अब हम कनेक्ट हुए हैं. तो अच्छा है कि अपनी आवाज़ को हम मज़ीद ताकतवर बनाएंगे. फिर हमारे पास लीडर्स हैं जिस तरह सैम हैं. तो सैम, आपके चेंबर में आप से कंक्लूडिंग वो एक थॉट लेना चाहूँगी कि आपके चेंबर में हम सब कैसे घुस कर जो है अपनी बात करवाएं और मनवाएं या आगे तक जाएं. कुछ बताइए हमें.
تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, جس کے لیے میں نے ہاتھ بھی کھڑا کیا, کہ مجھے آپ سب سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے بہت اچھا لگا. سب سے پہلے تو میں یہ ریکویسٹ آپ سب سے کروں گی کہ آپ لوگ پلیز میری اس معاملے میں ہیلپ کریں, مجھے گائیڈ کریں کہ آگے جو چیزیں آئی ہیں تاکہ ہم ایک بہتر جو ہے ایکشن پلان کے ساتھ, ایک اچھے روڈ میپ کے ساتھ مل جل کر کام کر سکیں. جیسے ابھی آپ نے بھی کہا سمیڈا کی ورکشاپس کے بارے میں, اور یہ سب چیزیں کیونکہ جب آتی ہیں میرے پاس بہت سی چیزیں کا مجھے خود بھی علم نہیں ہوتا, تو اس میں کوئی وہ نہیں سمجھتی ہوں, کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو آپ اس کے بارے میں پوچھ لیں. تو آپ سب سے بات کر کے مجھے اس لیے بھی یہ لگا کہ آئی کین لرن اے لاٹ اینڈ یو گائز کین گائیڈ می ایز ویل. اور جہاں تک چیمبر کا تعلق ہے, میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں, اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ اس کے اندر, ہمیں اب چاہیے اس وقت ضرورت کہ ڈومیسٹک لیولز میں سے جو ہے نکل ہم نے جو ہے گورنمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ پالیسیز کے اندر ہمیں آنا چاہیے. اور وہ اس کا سب سے بہترین طریقہ مجھے بزنس اینڈ کوآپریٹ سیکٹر اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ پھر وہ پولیٹیسائز ہونے سے بچ جاتے ہیں. بہت سی چیزیں آپ کی جو رائے ہے وہ پھر زیادہ اچھے طریقے سے سن لی جاتی ہے, کیونکہ سیاسی جماعت کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کے الحاق کے بعد کوئی نہ کوئی آپ کی بات کا جو ہے وہ مطلب نکل سکتا ہے کہ اس کو صحیح سے نہیں لیا جا رہا. سو اس لیے یو آل آر ویلکم اینڈ آئی ول بی very privileged and honored to work as a team with you. And whenever I'll visit to Islamabad, میں ڈاکٹر صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ ہماری ہم لوگ ویسے بھی کوئی سیٹنگ رکھیں, اور آپ سب لوگ جب لاہور تشریف لائیں میرے چیمبر میں آئیں, آ کے مجھے گائیڈ کریں اور ہم سب مل کے کام کریں. اور یہ سسٹرہڈ اور تھنک ٹینک اور اس ٹائپ کی چیزیں, اس میں تو میں بہت زیادہ کام کر بھی رہی ہوں, اور وہ میں نوٹس جو بھی ہمارے بن رہے ہیں آج کل وہ میں ڈاکٹر صاحبہ سے شیئر کروں گی, جو آپ تک بھی پہنچائیں. اس میں آپ لوگ اپنی بھی جو ہے پوائنٹس مجھے لکھ کے دیں کہ ہم کس طریقے سے ایک ورکنگ بزنس ویمن کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس بھی کر سکیں. اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف گروپ جس میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ بن سکیں. میں نے مردوں کو ایک دوسرے کا ساتھ بنتے ہوئے دیکھا ہے, عورتوں کو کم دیکھا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اب اس فورم کے ذریعے ہم اس چیز کا آغاز کر دیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اور فیمنسٹ ہونے کا, فیمنزم کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ اس انٹرپرائز کی بنیاد ہے سوشل جسٹس پہ, اور کوئی خوفزدہ کرنے والی چیز نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, فار یور انسائٹس, فار یور marvelous contributions. Stay blessed. More power to you.